حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تحریر فرمائی جو قرآن مجید میں سورہ آل عمران ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی کے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں اندھے اور سفید داغ بالوں کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، جو تم اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تحریر میں اپنے آپ نے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر ان کو پھونک مار کر اڑا دینا۔ نمبر 2، اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردے کو زندہ کر دینا۔ نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا ان کی خبر دینا۔ اب ان 4 معجزات کی تفسیر یوں ہے کہ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزات طلب کیے کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دو تو آپ نے ایک مٹی کا چمگادڑ بنا کر اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے میں سے چمگادڑ کو اس لیے شامل کیا کہ پرندوں میں سے سب سے مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور وہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ پیدا کرتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تک بنی اسرائیل اس پرندے کو دیکھ رہے تھے تب تک یہ پرندہ اڑتے رہے، اور جیسے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ گر کے مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے کے پیدا کیے ہوئے میں فرق مور امتیاز باقی رہے۔ نمبر 2، مادر جات اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ روایت میں ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے شفا حاصل ہوئی، با ایمان لے آئے۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت کہ اپنے 4 مردوں کو زندہ فرمایا تھا۔ آجر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک کیسر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ اجر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دوست تھے، ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس ایک قاصد بھیجا، آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ نے اپنے دوست کے 3 دن کی دوری پر تھے۔ اجر نے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اجر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور اجر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں تک زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اسے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، وہ اس کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کپڑے پہن کر اپنی جنازے کی چارپائی کندھے پر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل دیا اور مدتوں تک زندہ رہا۔ اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اسد کی بیٹی، ایک چنگی وصول کرنے والے کی بیٹی، مر گئی تھی۔ اس کی موت کا ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام 3 مردوں کو جب اپنے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے باشندوں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے نہیں تھے بلکہ تینوں پر سختی طاری تھی، اسی لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تم مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں تمہیں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں آجم پڑا اور فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ قیامت ہو گئی ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 4، جو کھایا ہوتا اور جو چھپایا ہوتا۔
वह बता देते। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो खाते जो अपने घरों में छुपा कर रखते और उनके बारे में बता दिया करते थे। तब उन बच्चों को बाप ने उनसे पूछा कि तुम्हें इन बातों की खबर कैसे होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताते हैं। ये सुनकर उनके माँ बाप ने बच्चे को ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाने से मना कर दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं, नऊज़ बिल्लाह। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती में दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। तो आपने पूछा कि घर में कौन है, तो उन्होंने कहा कि घर में सूर बंदे हैं। और आपने फरमाया अच्छा सूर ही होंगे। चुनांचे लोगों ने मकान का दरवाज़ा जब खोला तो मकान में वाकई में सूअर निकले। इस बात की बनी इसराइल में चर्चा हो गई और बनी इसराइल ने गुस्से में आकर आपके कत्ल का मंसूबा लिखा। ये देखकर आपकी वालिदा बीवी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गईं। इस तरह आप उनसे महफूज रहे। ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वाक़या मुकम्मल सुनने के लिए शुक्रिया।